جہاں تک سکینہ ایتو کے ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ ہیں، ان کی حالت زار یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی دیہی علاقہ کے اسکول ہیں ان میں سٹاف ہی نہیں ہے. ان کی انرولمنٹ 120 ہے، 125 ہے، 150 ہے، اور 2 ٹیچر یا 1 ٹیچر بیٹھا ہوا ہے. ان کو بھی جب ZDO سرن کوٹ کی یا CO پنچ کی مرضی آ جاتی ہے کہ کسی سفارش پہ کسی ہائر سیکنڈری میں اٹھا کے ٹیچر دینا ہے یا کسی بڑے اسکول میں ٹیچر دینا ہے، کسی بڑے صاحب کا فون آ گیا ہے تو ان دیہی علاقے کے مڈل اور پرائمری اسکولوں سے ٹیچر ہٹا لیے جاتے ہیں. جبکہ گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ اٹیچ ڈیٹیچمنٹ اور نیڈ بیس تمام تر ختم کر دی ہے. پھر بھی ہمارے زونل آفیسر سرن کوٹ اور ایجوکیشن آفیسر پنچ ان ٹیچروں کو اٹھا لیتے ہیں اور وہ سارے کے سارے اسکول بند ہو جاتے ہیں. اور بہت بار اس سیشن میں اسکولوں سے ٹیچروں کو ہٹاتے ہیں کہ جبکہ جس سیشن میں قانونی طور پہ ٹیچر ہٹانے ہی نہیں ہوتے کیونکہ اس کا سبجیکٹ مر رہا ہوتا ہے. میں اس وقت ایک ایسے مقام پہ کھڑا ہوں کہ جہاں 5 گاؤں ملتے ہیں آپس میں، ہاڑی، مڑوٹ، ڈوڈی، موڑا بچھائی اور لٹھونگ، اور یہ ان کی نعبت بھی ہے. میں انہی کے آفس کے اوپر کھڑا ہوں. ان 5 گاؤں کے اندر کم سے کم 90% اسکول ایسے ہیں جن کی چھتیں ٹپک رہی ہیں اور جہاں بچوں کی زندگی کو خطرہ ہے اور وہ کبھی بھی ان بچوں کی جانیں لے سکتے ہیں. میں نے سرکار سے یہ مانگ کی ہے کہ تمام تر سرکاری اسکولوں میں جتنے بھی سرکاری امپلائیز ہیں ٹاپ ٹو باٹم، چاہے وہ ڈپٹی کمشنر کیوں نہ ہو، کمشنر سیکٹری کیوں نہ ہو، وہ MLA کیوں نہ ہو، وہ MPs کیوں نہ ہو، اور PRIs کے ممبر کیوں نہ ہو، ان تمام کے بچے جو ہیں وہ سرکاری اسکول میں ہی بھرتی ہونے چاہیے، وہاں ہی ان کی اسٹڈی ہونی چاہیے. کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارے جو سرکاری اسکول ہیں ایک تو ان کا انفراسٹرکچر ٹھیک ہو جائے گا، ایک وہ ٹیچر جو صبح جن کو خود اپنے آپ پہ بھروسہ نہیں ہے اپنے بچوں کو مڈل پاس ٹیچر کے پاس چھوڑ کے آتے ہیں پرائیویٹ اکیڈمی میں، ان کو یہ لگے گا کہ ہمیں اب ان بچوں کو پڑھانا ہے کیونکہ غریب کا بچہ تو کوئی پڑھائے گا نہیں. کم سے کم ایک امیر کا بچہ جب پڑھانا پڑے گا، منسٹر کا بچہ پڑھانا پڑے گا تو اس کے ساتھ ساتھ غریب کا بچہ بھی کچھ نہ کچھ سیکھ لے گا. یہ تو آلریڈی میں سرکار کو کہہ چکا ہوں اور یہ سرکار کی نقل و جنسیز میرے نالج میں آئی یا میرے علم میں آئی ہے. اس کے بعد میں نے سرکار سے یہ مانگ کی. میں نے سرکار سے ایک بار یہ بھی مانگ کیا تھا کہ MDM جتنا بھی ہے، اگر ہم 1000 روپیہ تنخواہ لینے والی ہیلپر کے حوالے ICDS کا 40,000 روپے کا سامان ایک بار اس کے حوالے کر سکتے ہیں تو ہمیں MDM بھی سارا کوک کے حوالے کر دینا چاہیے اور اس کی رسپانسبلٹی لگا دینی چاہیے کیونکہ وہ بھی ہمارا سیلری انریریم ہولڈر ہے، اس کو بھی ہم تنخواہ دے رہے ہیں. ایک تو پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارا مڈ ڈے میل کا جتنا بھی سسٹم ہے یہ ٹیچروں کے پاس ہے. اب ٹیچروں کو کرنا کیا ہے کہ اگر وہ فیک انرولمنٹ نہیں بھریں گے تو MDM آنا بند ہو جائے گا. بہت بڑے ہمارے اسکولوں میں فیک انرولمنٹ ہے اور جہاں اوریجنل انرولمنٹ ہے وہاں ٹیچر ہی نہیں. تو جہاں ظاہر سی بات ہے 3 یا 4 بچے اسکول میں بیٹھے ہوئے ہیں، 2 بچے اسکول میں بیٹھے ہوئے ہیں تو 2 ٹیچر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں تو پڑھانے کا سوال ہی نہیں نا کھڑا ہوا. کیوں پڑھائیں گے وہ؟ کیونکہ انہوں نے اسکول ہی اپنی کمائی کا ایک ذریعہ رکھا ہو.